لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حجۃ الوداع کا ذکر اور تفصیلی ذکر لے کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تفصیلی تعارف جان رہے تھے. اس سلسلے میں آج اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ پروگرام کا جو آخری حصہ تھا اس سے آگے چلتے ہیں. گزشتہ پروگرام کا آخری حصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں اترے اور حاجت سے فارغ ہوئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا پھلکا وضو کیا. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز یہیں پر ادا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، نماز آگے چل کر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لائے. یہاں آپ نے پورا وضو کیا اور پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے سواری کو اپنے اپنے مقام پر باندھ لیا. اس کے بعد دوبارہ اقامت کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی. ان دونوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ادا نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں اور مزدلفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں آپ سے پہلے اور لوگوں کے ہجوم سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کو اجازت دی کہ وہ بھاری بھرکم خاتون تھیں اور نسبتاً آہستہ چلنے والی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے مینا کی طرف روانہ ہونے کی اجازت عطا فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے خاندان کے کمزور افراد کے ساتھ رات کو ہی مزدلفہ سے بھجوا دیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کی رات مزدلفہ میں ہی قیام پذیر رہے. آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو گئی. پھر آپ نے فجر کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ اس وقت پڑھی جب صبح نمودار ہوئی. پھر آپ کو قصواء پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مشعر حرام پر آئے. آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ اکبر کہا اور لا الہ الا اللہ پڑھا. اس کی توحید بیان کی. پھر آپ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی. پھر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہوئے. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کی. پھر آپ نے وقوف کیا اور کہا کہ مشرکین مزدلفہ سے نہیں لوٹا کرتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ سبیر جو ایک پہاڑ کا نام ہے وہ چمک اٹھا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کے خلاف کیا. آپ اس سے پہلے وہاں سے روانہ ہوئے کہ سورج نکل آتا. ناظرین کرام، مزدلفہ سے روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ. مزدلفہ سے روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کیا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت خوش شکل نوجوان تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے
تو کچھ عورتیں آپ کے قریب سے تیزی سے گزریں۔ حضرت فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھا اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کر ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دوسری طرف دیکھنے سے بھی روک رہے تھے۔ پھر آپ وادی محصر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی سواری کو قدرے تیز چلایا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تو جب خدا تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان طلب فرمایا کرتے، اور جب کسی قوم پر عذاب یا کسی تنگی اور تکلیف کا ذکر آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو وادی محصر کے بارے میں چونکہ یہ بات جانی جاتی ہے کہ یہاں پر واقعہ اصحاب الفیل پیش آیا تھا، ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غارت کیا تھا، یہ چونکہ ایک عذاب والی جگہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس جگہ سے تیزی کے ساتھ گزرنا پسند فرمایا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وادی محصر میں واقعہ اصحاب فیل پیش آیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محصر میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا پھینکی جانے والی کنکریاں چن لی جائیں جو رمی جمار کے لیے کام آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح یعنی 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے واپسی پر فرمایا، جبکہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے کہ میرے لیے بھی کنکریاں چن لو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں چنی، آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہلانے لگے اور فرمانے لگے ہاں اسی طرح کی کنکریاں مارا کرو۔ آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دین میں سختی کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگ دین میں سختی کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ حضرت ام الحسین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر اس وقت دیکھا جب آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور واپس ہوئے۔ آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں سے ایک تو آپ کی سواری لے کر آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ کی وجہ سے سایہ کرنے کے لیے اپنا کپڑا تانے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جمرے تک تشریف لائے جو درخت کے پاس ہے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ وہ کنکریاں چھوٹے چھوٹے سنگریزوں جیسی تھی۔ آپ نے وادی کے نشیب سے یہ کنکریاں ماری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگریزوں جیسے کنکروں سے رمی جمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مزید روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج کو صبح کے وقت چاشت کے وقت کنکریاں ماری، جبکہ اس کے بعد کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کنکریاں ماری جبکہ سورج ڈھل چکا ہوتا تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ تم اپنے عبادت کے طریق سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید میں اپنے اس حج کے بعد کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بائیں، مینا کو دائیں رکھا اور پھر جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماری۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے پر کنکریاں نہیں مار لیں آپ مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کرتے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ اس وقت کسی قسم کی دھکم پیل نہیں ہوئی اور نہ ہی لوگ ایک دوسرے کو پرے ہٹا رہے تھے۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کا جانور ہانکے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے دوبارہ بیان فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے پھر عرض کی کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے. ہم نے ان بچوں کی طرف سے بھی رمی جمار کی اور تلبیہ کہا. رمی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جگہ پر تشریف لائے. آپ نے اپنے ہاتھ سے 63 جانور ذبح کیے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، جو رہ گئے تھے وہ انہوں نے ذبح کیے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی قربانی میں شریک کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر 7 افراد ایک اونٹ کی قربانی میں شریک ہو جائیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے اپنی قربانی کا اونٹ بٹھایا ہوا تھا تاکہ اسے ذبح کرے. انہوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو، اس کی ٹانگیں باندھو. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے گوشت کی نسبت فرمایا اور میں نے اسے تقسیم کر دیا. پھر آپ نے مجھے ان کی جھولوں کے بارے میں فرمایا، میں نے انہیں بھی تقسیم کر دیا. پھر ان کی کھالوں کے متعلق فرمایا تو میں نے انہیں بھی تقسیم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی کے گوشت کے ایک حصے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو اسے ہنڈیا میں ڈالا گیا اور پکایا گیا. ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قربانی کے دن ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا. میں نے پوچھا کہ یہ کیسا گوشت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر قربانی کی ہے اور مینا سارے کا سارا قربانی کرنے کی جگہ ہے، پس تم اپنی اپنی قیام گاہ میں قربانی کر لیا کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مینا میں ہم 3 دن سے زیادہ اپنے قربانی کے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور زاد راہ کے طور پر بھی لے لو. بس وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا گوشت کھایا اور زاد راہ کے طور پر ساتھ بھی لے لیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. ایک روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک بڑی کینچی سے کترے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال اپنے صحابہ میں تقسیم فرمائے. 2 مختلف قسم کی روایات بیان کی جاتی ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے ایک حصے کے بال عطا فرمائے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے، اس موقع پر آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور کٹوانے والوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ جنہوں نے بال کتروائے ہیں. آپ نے پھر فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. پھر صحابہ نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ بال کتروانے والوں پر بھی رحم فرما. ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر بال منڈوانا نہیں ہے، وہ اپنے سر کے بال چھوٹے کروائیں گی. پھر ان قربانیوں کا پکا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا. ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ اور یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور ایام تشریق یہ کل 5 دن بنتے ہیں. فرمایا کہ 9 سے 13 ذی الحج ہمارے عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بجائے مینا مکہ میں رات ٹھہرنے کی اجازت چاہی
کیونکہ ان کی ڈیوٹی پانی پلانے پر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی۔ ذبح، سر منڈوانا اور رمی جمار کرنا، اس کی تقدیم اور تاخیر کے بارے میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھے کہ فلاں کام میں پہلے کر چکا ہوں، فلاں بعد میں کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہی جواب ارشاد فرماتے کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کیا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ کسی نے پوچھا میں نے مغرب کے بعد رمی کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن ہم سے مخاطب ہوئے، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس کا کوئی اور نام ارشاد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے، ہم سمجھے آپ اس کا کوئی اور نام ارشاد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش رہے، ہم سمجھے آپ اس کا کوئی نیا نام ارشاد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ حرمت والا شہر نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے خون، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں، یعنی باعزت ہیں، جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں، اس روز تک کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ۔ سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام پورے طور پر پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہ۔ پھر آپ نے فرمایا چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ سو میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے رہو۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کو بلند آواز سے پڑھنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے مقرر تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بعض لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ کا طواف افاضہ کیا، مکہ میں نماز ظہر پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صبح کی نماز کعبہ کے پاس ادا کی۔ اس کے بعد آپ اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ آپ حجر اسود کو ایک چھڑی کے ذریعے چھوتے اور اس چھڑی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران حجر اسود کے پاس آتے تو اس کی طرف کسی چیز سے جو آپ کے پاس تھی اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا تو انہوں نے اسے بیت اللہ میں کیوں شامل نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کے دروازے کے اونچا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے یہ کیا ہے تاکہ وہ جسے چاہیں داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم جاہلیت سے نئی نہ آئی ہوتی اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان کے دل اسے برا محسوس کریں گے تو میں حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دوں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دوں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ طواف کعبہ کر رہے تھے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس حال میں تھے کہ اس نے ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو باندھا ہوا تھا ایک رسی یا تسمے کے ذریعے سے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ اگر پکڑ نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے اس کو لے چلو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہر سمت سے واپس چلے جایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک خانہ کعبہ کا آخری طواف نہ کر لے۔ آپ مزید بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری کام طواف بیت اللہ ہو، ہاں مگر حائضہ عورتوں سے اس بات کی تخفیف کر دی گئی۔ روایات میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر مناسک حج پورے کرنے کے بعد 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتا ہے، جبکہ یہ بات ان الفاظ میں بھی بیان ہوئی ہے کہ مہاجر کے لیے آخری طواف کے بعد مکہ میں 3 دن قیام ہے۔ گویا فرما رہے تھے کہ اس سے زیادہ قیام نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحج کو مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام خم ہے جو جوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے اور روایات میں اس جگہ کا نام غدیر خم ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ 18 ذی الحج یعنی 16 مارچ اتوار کے دن ارشاد فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا، جس میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برات کا اظہار کیا جن کے متعلق بعض ایسے صحابہ چہ گوئیاں کر رہے تھے جو یمن میں ان کے ساتھ تھے، کیونکہ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعض ایسے فیصلے کیے تھے جسے ان کے بعض ساتھی درست تسلیم نہیں کرتے تھے یا ان کو جور و بخل کے نام سے جان رہے تھے، جبکہ حقیقت میں ان کے فیصلے درست تھے۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، در حقیقت تمہاری طرح میں بھی ایک بشر اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے پاس رب کا ایلچی یعنی بلاوا آ جائے اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ عنقریب ہی میرا بلاوا آنے والا ہے اور میں اپنے رب کے بلاوے پر سر جھکاؤں گا۔ میں بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور یہ کہ جنت اور دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر جمے رہنا، اور اپنے اہل یعنی گھر والوں کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنا گھرانہ یعنی اپنے گھر والے۔ تم لوگ منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈالنا یہاں تک کہ تم سب حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ لوگوں سے یہ سوال دریافت فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان خود تم سے زیادہ اولیٰ اور بہتر نہیں ہوں؟ تینوں مرتبہ جواب میں صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی اور اس بات کا اعتراف کیا۔ تب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہیں۔ اے اللہ، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر فرما، جو اس کی اعانت کرے تو بھی اس کی اعانت فرما، جو بھی اسے رسوا کرے تو بھی اسے رسوا کر، اور وہ جہاں بھی ہو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا دے۔ غدیر خم کا مقام مدینہ سے کم از کم 4 منزل کے فاصلے پر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ داخلے کے متعلق کوئی دن مقرر کرنا مشکل ہے۔ ہاں، روایات میں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معرس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، آخر پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے یا مہم سے یا حج سے یا عمرے سے جب واپس لوٹا کرتے تھے تو جب کسی گھاٹی یا ٹیلے پر پہنچتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور سب حمد اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور لشکروں کو اس نے اکیلے ہی شکست دے دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا